بدقسمتی ہے کہ ہم نے سیاست کو ایک گالی بنا دی ہے. تو دنیا بھر میں جہاں بھی مزاحمتی تحریکیں ہوئی ہیں وہاں سب سے پہلے شاعروں کو، رائٹرز کو، انٹلیکچوئلس کو ٹارگیٹ کیا گیا. اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شاید ہمارے یہاں لکھنے والوں کی کمی ہوتی جا رہی ہے. 80s اور 90s کے بعد ہمیں پولیٹیکل گروتھ نظر نہیں آتی. خود اپنے دل کا خون فضا میں اچھال کے مضمون لکھے ہیں ہم نے فراق و وصال کے. آنکھوں سے دیکھیے، کانوں سے سنیے، عقل و دل سے سوچیے اور سمجھیے. مائے لندن اسٹوڈیو سے یوسف ابراہم کا آداب. میرے ساتھ ہیں میرے دوست اور رفیق راؤڈی فاروقی. اور آج ہمارے ساتھ ایک ہیں مہمان ہیں مشہور صحافی، بے باک صحافی مظہر عباس صاحب. آداب. دو زمانوں میں مسلسل ہے ہماری زندگی. کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک زمانہ خواب کا، دوسرا تعبیر کا. واہ واہ واہ. تو بس یہی ہے زندگی. بڑی اب خوشی ہوئی ایک تو مائے لندن اسٹوڈیو میں آ کر، اور بالکل دعا ہے کہ یہ آپ کا جو بھی ایک تجربہ ہے، ایک کوشش ہے، یہ کامیاب رہے. اور ظاہر ہے اس میں سوال و جواب تو ہوتا ہی رہے گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت سیاست پر تو گفتگو ہوتی ہی رہتی ہے. اور ہماری ایک ایڈیٹر ہوا کرتی تھی رضیہ بھٹی صاحبہ، وہ کہتی تھی پالیٹکس آلویز سیل. آلویز سیل، صحیح بات. وہ دوسرے معنوں میں کہتی تھی اب پالیٹکس واقعی سیل ہوتی ہے. لیکن ہم جو ہے وہ جس طرح آپ سے پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی، آپ نے کہا کہ سیاست سے ذرا ہٹ کر بھی گفتگو. جی ہاں. ہم اسی لیے آج آپ سے سیاست سے بالکل ہٹ کے بات کریں گے. حالانکہ دیکھیں، بات یہ کہ جو آپ سامنے آ جاتے ہیں نا، تو سیاست ہم نہ بھی کریں تو کہیں نہ کہیں سیاست کا لفظ یوز کرنا پڑتا ہے. تو ہم جو آج آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اس کا بھی سیاست سے ایک لنک ہے، لیکن انڈائریکٹ. ہم سیاست کے بارے میں بات نہیں کریں گے، یہ بھی میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سیاست کے بارے میں بات نہیں کریں گے، لیکن سیاست سے ایک لنک بنائیں گے جو ہم سیاست سے تو ہٹ سکتے بھی نہیں، سکنا چاہیے بھی نہیں. سیاست کو ہم نے بدقسمتی ہے کہ ہم نے سیاست کو ایک گالی بنا دی ہے کہ ہر چیز میں ہم یہ بات کرتے ہیں یار اس میں آپ سیاست لے آئے. اس میں یہ کامن جو جملہ ہے ہمارا نیگیٹو سینس میں آ گئی ہے، یار یہ تو آپ سیاست پر گفتگو کر رہی ہیں، ہر چیز میں سیاست لے آئے. لیکن جی بالکل بنا پالیٹکس کے کوئی نہ کنٹری چل سکتی ہے، نہ کوئی سسٹم چل سکتا ہے. یوسف آج ہم ان سے نہیں، مگر وہ تو بات صحیح ہے اپنی جگہ پہ. مطلب سیاست تو ہے، میں تو اس چیز کو مانتا ہوں، مگر سیاست تو ایک بہت اہم چیز ہے. مگر اس سیاست سے جڑی ہوئی بہت سارے ہمارے اور بھی موضوع ہیں کیونکہ سیاست سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جڑتے ہیں. دیکھو بات ہے کہ جب پالیٹکس اگر آپ اس کو نیگیٹو کو ہٹا دیں تو بنا پالیٹکس کے آپ نہ ایک کمپنی چلا سکتے ہیں، نہ آ کے آرگنائزیشن چلا سکتے ہیں، نہ آ کے اپنا ایک ملک چلا سکتے ہیں. پالیٹکس تو ضروری ہے. پالیٹکس تو ایک ایڈمنسٹریشن کا سسٹم ہے جس کو پالیٹکس کہتے ہیں. ہم اس کو کیوں کرپٹ ہے ہمارا سسٹم، اس لیے ہم اس کو گالی سمجھتے ہیں. لیکن ہم جو میں آج آپ سے بات کرنا چاہیں گے، ہم دونوں، اور ہم بڑے اتاولے ہیں اس بات پہ کہ آپ سے ہم یہ بات ڈسکس کریں کہ ہم دونوں کا تعلق کسی نہ کسی طرح ادب سے یا شو بزنس سے یا میوزک سے یا فن لطیفہ سے ہے. اظہر بھائی سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو سیاست ہمارے ملک میں رہی ہے ہمیشہ سے، جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان کے حوالے سے، تو ہمارے فنون لطیفہ جو ہے، ادب جو ہے، اس میں کیا فرق آیا، اس میں کیا کیا اثرات آئے اس کے ہر دور میں؟ دیکھیں، آپ کی جو سیاست کا اگر ہم سمجھیں، فرض کریں ہم اگر بائیں بازو کی سیاست کی بات کریں تو بائیں بازو کی سیاست میں انجمن ترقی پسند تحریک کا بہت بڑا حال تھا، پروگریسو رائٹرز ان کا، اور اس سے خود ہی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ تحریر اور تقریر کی کتنی اہمیت تھی. بالکل. اور اگر تحریر کے مختلف اور یعنی بیان کرنے کے مختلف طریقے ہوتے تھے، جو لوگ اس کا حصہ رہے وہ بہت بڑے شاعر و ادیب اور لکھاری رہے ہیں. اور صرف پاکستان انڈیا میں نہیں، دنیا بھر میں اگر ہم دیکھیں اس میں، کیونکہ ظاہر ہے پری پارٹیشن جو تحریک تھی انجمن ترقی پسند کی،
اس میں جو ایک رنگ تھا وہ ظاہر ہے ایک مزاحمتی رنگ تھا، اور اس کی ایک بڑی وجہ جو انگریز کے خلاف جو ہے وہ تحریک آزادی تھی 1857 میں، لے لیں آپ اس میں، تو اس میں ہمیشہ آپ کو یہ لگے گا کہ پروگریسو رائٹرز جو تھے، شاعر تھے، وہ آپ کو شعر و ادب میں ایک مزاحمتی رنگ جو ہے وہ بہت حاوی نظر آئے گا، اور ظاہر ہے آپ اپنے ملک کی، اپنی زمین کے حالات سے قطع تعلق نہیں رکھ سکتے، تو اس میں جو چاہے شاعری ہو یا کوئی تحریر ہو، اس کا بڑا عمل دخل ہوتا تھا، اور اس نے بڑا، اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو دنیا بھر میں جہاں بھی مزاحمتی تحریکیں ہوئی ہیں وہاں سب سے پہلے شاعروں کو، رائٹرز کو، انٹلیکچوئلس کو ٹارگٹ کیا گیا سب سے پہلے، کیونکہ سب سے زیادہ جو ریاست ہوتی ہے وہ اگر خوف زدہ ہوتی ہے تو وہ تحریروں سے ہوتی ہے، تقریروں سے ہو سکتی ہے۔ تحریر میں اس زمانے کی ظاہر بات کر رہا تھا، آپ لیٹن امریکہ کی پوری اٹھا لیں، آپ ایون جنگ آزادی کی پوری آپ تاریخ پڑھ لیں، ایون آپ جو ایران میں تبدیلیاں آئی ہیں اس کو آپ دیکھ لیں، ویتنام دیکھ لیں، آپ دنیا بھر کی کئی اور جگہوں کی مثالیں دی جا سکتی ہیں، تو اس کے ادھر کے شاعر و ادیب اور لکھاریوں کو کیوں چن چن کر مارا گیا، اس میں آپ کو اس کی وجہ یہی نظر آتی ہے کہ اس کا وہ جو ذہن تبدیل کرنے والی قوت ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ خوفزدہ کرتی ہے وقتی ریاست کو، اپنے وقتی ریاست کو۔ پھر ہم نے پاکستان بننے کے بعد جو دیکھا تو اس میں بھی پہلا ٹارگٹ ہمیں یہ نظر آیا کہ پہلا ٹارگٹ جو ہے وہ تحریر اور تقریر کو بنایا گیا، پابندی کے صورت میں، میڈیا پر پابندی کی صورت میں۔ اچھا، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں شاعر و ادیب کا بڑا کردار تھا، آپ اس زمانے میں دیکھیں، آپ جوش صاحب کی جو ہے نظمیں اور اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، پھر فیض صاحب کی، اور اس کے بعد بھی جو لوگ رہے ہیں ہم نے وہ دیکھا کہ ہر تحریک میں، کیونکہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے آمریت کا دور رہا، تو آمریت میں بھی آپ دیکھیں کہ ایوب خان کے خلاف جو سب سے جو مزاحمتی آواز اٹھی وہ یہی تھی کہ ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، نہیں مانتا، اور وہ مری کے ایک مشاعرے میں وہ جب پڑھی تو وہ پورا ایک مزاحمتی تحریک میں تبدیل ہو گئی اس میں۔ اور اسی طرح ہم ضیاء کے پیریڈ میں بھی احمد فراز کی محاصرہ جو تھی اس میں دیکھ لیں، تو وہ جو چیزیں نظر آئی ہمیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں ہر دور میں آپ کو مزاحمتی ادب نظر آتا ہے، لیکن چونکہ ایک ہم نے دیکھا کہ اوور آل آپ کے کلچرل ڈکلائن آیا، اور آپ کے میوزک شروع میں جب پاکستان بننے کے بعد جو میوزک آئی آپ کے پاس، اس میں وہ میوزک اسی کا ماضی کی ایک کنٹینیوٹی تھی اس میں، چاہے آپ اس میں کلاسیکل میوزک لے لیں یا اس میں غزل کے اس میں دیکھ لیں آپ اس میں، یا پھر ظاہر آہستہ آہستہ ہم پاپ میوزک کی طرف گئے، اس کی طرف گئے اس میں، لیکن شاعروں نے آج کے دور میں بھی اور ماضی کے دور میں بھی بڑا اہم رول پلے کیا، اور ان کو جو گانے والے تھے، جیسے مجھے یاد ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے پیریڈ میں جب الحمرا میں فیض میلہ ہوتا تھا تو ہم نے ایز اے طالب علم اس زمانے میں فیض میلہ جب اٹینڈ کیا تو الحمرا میں مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب اقبال بانو نے فیض کی یہ نظم گائی تھی، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، تو پورا ہال جو تھا وہ جو بھرا پڑا تھا وہ نعروں سے۔ اور اس کا ایکچولی ایک اینٹیڈوٹ جو ہے مجھے جو میں نے سنا تھا وہ یہ تھا کہ ضیاء الحق نے پابندی لگائی تھی ساڑی پہننے پر خواتین کے، اور اقبال بانو نے ڈیلیبریٹلی ساڑی پہن کے وہاں پہ وہ تھی اس زمانے میں، جیسے جو تھا مہتاب اکبر راشدی صاحبہ تھیں، ان کو کہا گیا تھا کہ آپ دوپٹہ پہنے، انہوں نے کہا میں دوپٹہ پہنتی ہوں نہیں، انہوں نے کہا دوپٹہ آپ سر پہ وہ کر، تو انہوں نے کہا میں سر پہ رکھوں یا نہیں رکھوں یہ میرا، یہ ان کا وہ تھا اس میں۔ تو اس پیریڈ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ میں نے کہا نا کہ ایک ڈکلائن بھی آیا، اور پھر جو ہے طاقت کے زور پہ بھی چیزوں کو جو شاعر آپ دیکھیں گے ہمارے ملک کے جتنے بھی بڑے شاعر ہیں جن کی شاید کتابیں
ان لوگوں کے شیلف میں رکھی ہوتی ہیں جو لوگ ان پر پابندی لگاتے ہیں. جی ہاں جی ہاں. چاہے آپ فیض صاحب لے لیں, آپ جوش صاحب لے لیں, آپ فراز لے لیں, آپ جالب لے لیں. اس میں اچھا جو یہ لوگ تھے اس زمانے میں, ہم 60s 70s تک اور ارلی 80s تک بھی شاید وہ دیکھا کہ آپ دیکھیں کہ جو ایڈیٹرز ہوتے تھے اس میں ایڈیٹرز میں بھی احمد ندیم قاسمی, آپ سید محمد تقی, فیض احمد فیض, شوکت صدیقی, یہ سارے وہ لوگ ہوتے تھے جن کا ظاہر ہے زبان پہ کنٹرول, شعر و ادب پہ. تو ظاہر ہے آپ کو جو اخبار میں جو غلطیاں ہیں وہ بھی کم نظر آتی ہیں بالکل اس میں. تو وہ اوور آل پھر اسی طرح آپ میوزک میں اٹھا کے دیکھ لیں, اس طرح میں نے بھی اقبال بانو کی بات کی, اسی طرح فریدہ خانم, آپ بیدی حسن, اس سے پہلے اور زیادہ آپ کلاسیکل میوزک پر کی طرف چلے جائیں تو روشن آرا بیگم, آپ اس میں وہ پھر آپ کیا سینما کلچر جیسے تھا, تو سینما کلچر تو آپ کیا جو ہے وہ اس کا عروج ہم نے اس طرح دیکھا ہی نہیں. اس کا جو ہم نے دیکھا وہ زوال ہی دیکھا, کیونکہ اس کو حکومت کی اور ریاست کی اس طرح سپورٹ نہیں مل سکی. تو الٹیمیٹلی اور آج صورتحال یہ ہے کہ آج آپ کے یہاں حالانکہ اتنے ٹی وی چینلز ہیں, سب ہیں, لیکن ڈراموں میں موضوعات بالکل ایک جیسے نظر آتے ہیں آپ کو, اور اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شاید ہمارے یہاں لکھنے والوں کی کمی ہوتی جا رہی ہے. بالکل بالکل. اس پوائنٹ پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ نے بات کی ہے, جو ظاہر پاکستان بننے کے بعد جس طرح سے سیاست ایوالو ہوئی ہے, تو جو ایجوکیشن کا جو لیول ہے وہ نیچے گیا ہے, تو کیا یہ براہ راست اثر انداز ہوتا ہے اس بات پہ جو آپ نے بھی کہی کہ رائٹرز نہیں نکل رہے ہیں؟ دیکھیں وہ جو ہمارا ایک المیہ ہوا وہ مشرقی پاکستان کا الگ ہونا ہوا, کیونکہ ادھر سے اس طرح کے لوگ بہت نکل رہے تھے. آپ ٹیلنٹ بہت تھا ان کے یہاں. ان کے جو بنگالی بیوروکریٹس آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس زمانے میں. ان کے شاعر اٹھا کے دیکھ لیں آپ. اسی طرح وہاں جو مزاحمتی تحریکیں تھیں وہ بہت مضبوط تھیں. اس میں آپ چاہے طلبہ تحریک دیکھ لیں, اسٹوڈنٹ ڈھاکہ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ موومنٹس کا اگر آپ جائزہ لے لیں, وہ ہمارے یہاں بھی نظر آئی, جیسے نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی شکل میں, NSF کی شکل میں ہمیں لگا. پھر لیکن جو ہماری ریاستی پالیسی تھی وہ ریاستی پالیسی اس سب کے جو ہے وہ بالکل متصادم تھی. وہ یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ اس طرح کی پروگریسو تھاٹس ڈیولپ ہوں, اسی لیے انہوں نے بائیں بازو کی سیاست پر بھی پابندی لگائی. 53 میں ہی طلبہ کا پہلا جو ایجوٹیشن تھا جس کی قیادت ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی اور ڈاکٹر ہارون اور ڈاکٹر سرور جیسے لوگ کر رہے تھے, اس پر گولی چلا دی گئی. اس سے 8-10 طلبہ جو ہے وہ شہید ہو گئے. تو ہمیں پہلے دن سے ابھی پاکستان کو بنے ہوئے 1 سال بھی نہیں ہوا تھا کہ جو طلبہ جو صحافیوں کی تنظیم بنائی جا رہی تھی, پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ, اس کو بنانے میں رکاوٹ ڈالی گئی. اسے نہیں بنانے وہ کیا گیا, جلسہ ان کا نہیں کرنے دیا گیا. اور الٹیمیٹلی جو ہے اس زمانے میں یہ 1948 ابھی پاکستان جو ہے بنے ہوئے سال بھر بھی نہیں ہوا تھا کہ ان سے آ کے کہا گیا کہ جی آپ یہاں وہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا تعلق بائیں کمیونسٹ پارٹی کمیونسٹوں سے ہے. تو وہ جرنلسٹ یونین پھر اس کا جو SM لاء کالج میں اجلاس ہونا تھا وہ نہیں ہو سکا, پھر کہیں اور ہوا, پھر سندھ مدرسے میں بنی. لیکن وہ جو مائنڈ سیٹ تھا وہ نظر آ رہا تھا کہ ابھی پاکستان بنے ہوئے چند ماہ ہی ہوئے ہیں. یہ جو سوچ ہے وہ وہی ہے جو انگریز کی سوچ. ہاں, اور یہ بالکل اس کے اگینسٹ نہیں جاتا. جنہا کی کہیں اسپیچ بھی تھے کہ یہاں پہ سب برابر ہوں گے, سب کو 11 اگست. لیکن اس سے ہٹ کے بھی اگر ہم دیکھیں کہ وہ جو تھا کہ وہ سارے جو پاکستان ایکٹ بنا تو اس میں جو وہ سارے انگریز جن قوانین کو انگریز نے تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے جو ہے وہ لاگو کیا, وہ سارے قوانین جو ہے وہ پاکستان کی جو ریاست تھی اس نے ایڈاپٹ کر لیا. اور اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ سب جس طرح بے شمار لاز ایسے ہیں, یہ سیکشن 144 اٹھا لیں, سیکشن 124A اٹھا لیں, جتنے بھی چاہے وہ غداری کا مقدمہ ہو, یہ وہ سارے قوانین تھے
جو 1800 کی سے اور آپ چلتے چلے جائیں 1860 اٹھا لیں جو اس زمانے میں پولیس ایکٹ بنایا گیا تھا 1857 کے بعد. وہ ساری سوچ جو تھی وہ جو انڈین سول سروس کے لوگ یہاں آئے تھے جو بعد میں پاکستان سول سروس کے بنے, انہوں نے وہ قوانین یہاں کے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیے اور وہی پوری کاپی کر کے چھاپ وہی چیز چھاپ دی, وہی مائنڈ سیٹ. پھر جب 58 میں مارشاء اللہ لگا تو مارشاء اللہ تو ظاہر وہ قانونی نہیں ہوتا, تو ان کے جو اپنے قوانین تھے اس کا بھی اطلاق اسی طریقے سے کیا گیا. تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں پہ غداری کے مقدمے چلے, چاہے وہ خان غفار خان ہوں, چاہے جی ایم سید ہوں, یا شیخ مجیب ہوں, یا مولانا مودودی ہوں, ان سب پہ جو مقدمے چلے وہ مقدمے انہی قوانین کے تحت چلے جو انگریزوں کے بنائے, وہ آج تک ہم لوگ. اسی طرح کلچرل ڈکلائن کی یہ کہ کلچر اگر فروغ پائے گا, سینما اگر فروغ پائے گا, میوزک اگر فروغ پائے گی, تو وہ جو اپنا ریاست کا نیریٹو ہے وہ چیلنج ہوگا, جمود ٹوٹے گا. ہاں, لیکن اب سوال یہ اس پہ میرے ذہن میں اٹھتا ہے کہ یہ جو ادب اور میوزک اور سنیما تو ٹیلی ویژن کے علاوہ وہ سروائیو کیسے کر گیا پھر ان حالات میں؟ کیونکہ اب اگر آپ دیکھیں تو میں کہیں حسینہ معین کا کہیں کوئی انٹرویو مجھے کسی نے ایکچولی انڈیا سے لنک بھیجا تھا, تو انہوں نے کہا کہ بھائی کہ ضیاء الحق کے زمانے میں اتنی پابندیوں کے بعد ان سبجیکٹ پہ لکھنا جو کہ عوام کے سبجیکٹ ہیں, اٹ واز اے ہارڈسٹ ٹاسک ایور. لیکن تو وہ لوگ سروائیو کیسے کر گئے؟ دیکھیے اس وقت جو پاکستان ٹیلی ویژن تھا اور جو اس کے بانی تھے اسلم اظہر صاحب, ان سے میری کئی نشستیں ہوئیں, تو ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ جو ٹیلی ویژن ہے نا اٹ از ناٹ فار سیل. اچھا, یعنی یہ کمرشل ادارہ نہیں ہوتا جو ٹیلی ویژن ہے. ان کے نزدیک یہ تھا کہ یہ نیشنل ٹیلی ویژن ہے, یہ پاکستان یہ سرکاری ٹیلی ویژن نہیں ہے. اچھا, اس زمانے میں یہ تھا کہ جو حکمراں ہوتے تھے ان کو یہ ہوتا تھا کہ چلو آپ کو اگر انٹرٹینمنٹ میں لگا دیا, آپ کو اچھے پروگرام دے دیے, تو وہ ان کے لیے چیلنجنگ نہیں ہوتے تھے. وہ کم سے کم جو رومن کی جو وہ ایمفی تھیٹر والی ڈائیورٹ کرو لوگ اس میں. تو آپ دیکھیں کہ کیونکہ ایک ہی پی ٹی وی ہوتا تھا, لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں نا کہ اس میں اس زمانے میں بھی جو لکھنے والے تھے, کیونکہ آپ میرے نزدیک آپ اچھے رائٹرز اور اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو میجورٹی آپ کو لگے گی کہ جنہوں نے جو لکھنے والے تھے وہ پروگریسو مائنڈ سیٹ کے تھے. آپ اس زمانے میں آپ پولیٹیکل سٹائر کمال احمد رضوی کا دیکھ لیں. ہاں, اور مجھے یاد ہے بہت چھوٹے ہوتے تھے, الف نون اور پلس وہ تعلیم بالغاں دیکھ لیں, ہم چھوٹے ہوتے تھے, ہمیں آج تک یاد ہے نا. یا شوکت صدیقی کی خدا کی بستی تھی, تو اس میں میسج بھی ہوتا تھا, بہت کلیئر میسج بھی ہوتا تھا, میسجنگ بھی ہوتی تھی اس میں. لیکن جو ہمارے جو حکمراں ہوتے تھے انہیں اس سے ڈر نہیں لگتا تھا. ان کے نزدیک یہ تھریٹ نہیں تھا. ان کے نزدیک یہ تھا کہ شاید جیسے بعد میں ضیاء الحق کے پیریڈ میں ہم نے دیکھا کہ وی سی آر کو پروموٹ کیا گیا, اس لیے پروموٹ کیا گیا کہ وی سی آر دیکھتے رہیں گے لوگ, اس میں مگن رہیں گے. جس طرح ایڈکشن ہوتی ہے نا کہ آپ ایڈکٹ ہو جائیں تو آپ سڑک پہ نہیں نکلتے, مزاحمت نہیں ہوتی ہے آپ کے اندر وہ ساری. تو وہ ایک کانسیپٹ وہ تھا. لیکن ہم نے لیٹ 70s تک ہم نے دیکھا جو ٹی وی تھا, جب تک اس کو ٹوٹلی پھر گورنمنٹ نے اپنے اسے ایز اے پروپیگنڈا استعمال کرنا شروع کیا. اور اسی وجہ سے ہمیں نظر آیا کہ جو 70 کے الیکشنز تھے, 71 کا جو کرائسس تھا, اس میں ٹیلی ویژن کا رول پھر آہستہ آہستہ گورنمنٹ نے اپنا کنٹرول اس پہ جمانا شروع کیا. اور پھر وہ نیشنل ٹیلی ویژن جو تھا وہ پاکستان ٹیلی ویژن بن گیا. پھر وہ جو ریڈیو تھا جو بہت افیکٹو وائس ہوتی تھی وہ پھر بالکل سرکاری. اس سے یہ نہیں ہوا ہمارا کہ جیسے مثال کے طور پر وہ جس مقصد کے لیے تھا, تو آج ہم وہی ایڈکشن کا شکار نہیں ہیں. آج لوگ اسی طریقے سے احتجاج کرنے سے گھبراتے ہیں, نکلنے سے گھبراتے ہیں. کیا وہ آج بھی اسی ایڈکشن میں اور زیادہ اندر ڈیپلی نہیں چلے گئے؟ یہ پہلے لوگ, مجھے یاد ہے 80s تک میوزک کامن ہوتا تھا ہر جگہ پہ اور بہت سنا جاتا تھا, گھروں میں سنا جاتا تھا.
اب وہ مثال نہیں دکھتی, اب لوگوں کا ایڈکشن ہو گیا ڈفرینٹ ٹائپ کا. دیکھیے تعلیمی اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا, کیونکہ ظاہر ہے جو بھی آپ کی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے وہ تعلیمی اداروں سے ڈیولپ ہوتی ہے. صحیح. وہاں ٹارگٹ یہ کیا گیا کہ یہاں کوئی میوزک نہیں ہوگی, کوئی موسیقی نہیں ہوگی, کوئی جو ہے انٹلیکچوئل گروتھ کی چیزیں نہیں ہوں گی. اور اب وہ بالکل ورسٹ فارم میں ہمیں آج کل نظر آتی ہے کہ جہاں بالکل ایک پابندی سی ہے کہ آپ اگر کوئی اس طرح کا پروگرام کریں گے تو پہلے NOC لینا پڑے گا, پھر وہ کرنا پڑے گا. تو وہ آہستہ آہستہ ہمیں وہ ذریعے تو اسٹوڈنٹ یونینز تھیں, اسٹوڈنٹ یونینز میں اسٹوڈنٹ ویک ہوا کرتے تھے, اس میں باقاعدہ جو ہے بہت سے اس میں شعر و شاعری بھی ہوتی تھی, سیاسی گفتگو بھی ہوتی تھی, جو ہے وہ صحافت کے حوالے سے بھی بات چیت ہوتی تھی, ایک ہیلدی ڈسکشن بھی ہوتا تھا. اور آخر میں بالکل آخری دن جو ہے وہ محفل مشاعرہ بھی ہوتی تھی اور محفل موسیقی بھی ہوتی تھی. پھر محفل موسیقی پر اٹیک ہونے شروع کر دیے گئے جو اس زمانے میں باقاعدہ کراچی یونیورسٹی میں مجھے یاد ہے جب ایک سلور جبلی ہو رہی تھی یونیورسٹی کی, وہ موسیقی کا ہزاروں لوگ آئے ہوئے تھے دیکھنے کے لیے, سننے کے لیے, ٹارگیٹ کیا گیا. پھر ہم نے پنجاب یونیورسٹی میں دیکھا کہ تو ایک سسٹمیٹکلی یہ تو میں پرسنلی میں نے بھی ایکسپیرینس کیا DJ کالج کراچی میں کہ ہم ایکچولی ایک پروگرام کر رہے تھے, وہاں جماعت اسلامی والے ہیں, انہوں نے ایکچولی وہ چلتا ہوا پروگرام رکوا دیا. تو وہ چیز جو ایک کلچرل ڈکلائن آیا, اس کی وجہ سے ایک پولیٹیکل ڈکلائن بھی آیا. جو طلبہ یونین جیسی بھی تھیں, طلبہ یونینز کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوتا تھا, ایک طریقے سے سیاسی تربیت ہوتی تھی. وہاں جو ہے جان بوجھ کے خاص طور پہ جو ہے پہلی افغان جنگ کے بعد وہاں جس طرح کی اسلحہ کی فراوانی ہوئی, جس طریقے سے ماحول بدل گیا پورا اس پورے اس کو, تو وہ اور پھر اگر آپ اس سے ہٹ کے باقی اس کا دیکھیں تو وہاں آپ کے سینما کو سپورٹ نہیں کیا گیا. جس طرح ہمیں بالی ووڈ اوپر چڑھا ہے اس طرح لالی ووڈ کو اوپر نہیں چڑھنے دیا گیا. میں نے سنا تھا کہ اس پہ ایکچوئل پابندی لگائی تھی, ٹی وی پہ فلمیں دکھانا بند کر دی گئی تھی, پاکستانی فلمیں. ہاں یہ دیکھیں نا, ایک طرف آپ پاکستان کی فلمیں دکھانا بند کر رہے ہیں, پاکستان کے ٹی وی پر آپ اس طرح کے شوز پر پابندی لگا رہے ہیں, لیکن وی سی آر آنے دیا گیا. یہ عجیب سی بات, کانٹرڈکشن نہیں, یہ کھلا تضاد نہیں. تو وہ جو چیزیں تھیں وہ اب کسی نہ کسی شکل میں ایک ہمیں نظر آیا کہ اس کے بعد آپ 80s اور 90s کے بعد ہمیں پولیٹیکل گروتھ نظر نہیں آتی, ہمیں سیاست میں کرپشن کا بڑھتا ہوا رجحان نظر آتا ہے, ہمیں جو ریاستی پالیسیز ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان آج بدقسمتی سے ایک دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے جس میں بہت سی ہماری پالیسیوں کا عمل دخل ہے. تو لوگ جو ہے لوگوں کو گھٹن کا احساس ہوتا ہے کہ آپ کے لیے ایک آؤٹ لیٹ ہی نہیں ہے. اب کراچی اتنا بڑا ملک کا سب سے بڑا شہر ہے جہاں اب سمندر کو بھی ہائی رائز بلڈنگ سے جو ہے وہ تبدیل کیا جا رہا ہے, سمندر کو جو ہے قبضہ کر لیا گیا ہے, پیچھے دھکیلا جا رہا ہے, اتنی بدبو پانی میں ہوتی ہے کہ آپ وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے کوئی آؤٹ لیٹ سوائے باربیکیو کے تو کراچی میں کوئی آؤٹ لیٹ ہی نہیں رہا. سینما ختم ہو گئے, یا تو آپ گھروں میں بیٹھے رہیں یا آپ اپنے موبائل سے جڑے رہیں. موبائل نے بھی بیسکلی آپ کے ذہنوں کو کنٹرول کر لیا نا. اب ہم 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جس طرح آپ چلے جائیں کلبز میں چلے جائیں, دوسری جگہوں پہ 4 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ایک ہی ٹیبل پر اپنے موبائل سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ آپس میں. مطلب ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں, ہمارے ہم لوگ کالج میں تھے تو ہمارے یہاں ڈیبیٹس ہوا کرتی تھی کہ ایک دونوں, چاہے وہ ایک میڈ اپ سبجیکٹ ہو کہ یہاں پہ ایک اگینسٹ بول رہا ہے ایک فور بول رہا ہے, وہ کلچر کیسے ختم ہو؟ وہ تو اس سے تو یاد ہے, مجھے یاد ہے کہ وہ ہمارے والد تھے, وہ سٹی کالج حیدرآباد کے پرنسپل ہوا کرتے تھے یہ, اور بڑے زبردست ڈیبیٹر یہ سارے لوگ ہوتے تھے جن میں ڈاکٹر مبارک علی, منظر اکبر, ڈاکٹر عشرت حسین, یہ سارے لوگ جو تھے, سجاد کاظمی, اور باقاعدہ جو ہے ٹیمیں جایا کرتی تھی. یعنی
انٹر سٹی ڈبیٹ ہوتی تھی, ڈبیٹنگ کمپٹیشن ہوتے تھے, یعنی ایک شہر میں ڈبیٹ ہوتی تھی, اس میں سے بیسٹ ڈبیٹرز چنے جاتے تھے, ان کا کمپٹیشن پھر اوپر کے لیول پر ہوتا تھا, اور اس کی پھر باقاعدہ ظاہر ٹرافی جب لے کر آتا تھا, کوئی کالج ٹرافی لے کر آتا تھا یا کوئی شہر ٹرافی لے کے آتا تھا, اس کی ایک الگ سیلیبریشن ہوتی تھی. اسی طریقے سے کھیلوں کی دنیا میں اگر آپ دیکھ لیں, پلے گراؤنڈز ہوتے تھے, پارک ہوتے تھے, ماں باپ کو یہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ بچہ جو ہے وہ کب واپس آئے گا, یعنی انہیں پتہ ہوتا تھا, محلے کا کلچر ہوتا تھا, اسے پتہ ہوتا تھا کہ باہر سڑک پہ کھیل رہا ہوگا, زیادہ پڑوسی فلاں پڑوسی کے گھر چلا گیا ہوگا, یہ ہو گیا. اب فکر یہ ہے کہ آپ بچے کے ابھی وہ 5 سال کا بھی نہیں ہوا, اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتے ہیں تاکہ آپ اپنے آپ کو بزی رکھیں اور بچہ اپنے آپ کو بزی رکھے. تو کھیلوں کے گراؤنڈ ختم ہو گئے, پارک ختم ہو گئے, تفریح کا سامان ختم ہو گیا اس میں, تو آدمی ذہنی مریض نہیں بنے گا تو کیا بنے گا. اور یہ بھی ہو گیا نا کہ جیسے جو ہم انسان فطرت سے, نیچر سے جب اتنا لا تعلق ہو جائے گا تو اس کے اندر سوچ اور نئے خیالات, اس کے خیالات میں تازگی وہ پیدا نہیں ہوگی, اور اسی سے پھر میوزک بھی ہے, اسی طریقے سے آپ کا انٹرٹینمنٹ. کاغذ پہ اتنی کاغذ کی آپ نے فیکٹری نہیں لگائی, اب ڈیوٹی اتنی ہیوی ہو گئی کہ اخبارات مہنگے ہو گئے, کتابیں چھپنا ختم ہو گئیں, پہلے کتابیں ضبط ہوا کرتی تھیں, اب تو کتابیں چھاپنا ہی مشکل ہو جاتا ہے, اس میں پڑھنے کا کلچر ختم ہو گیا, لائبریریز ختم ہو گئیں. ہاں یہ بات میں آپ نے جو کہی ہے, میں اس پہ ایک سوال میرا یہ ہے کہ جیسے ان اے وے کہ جب کتابوں کا کاغذ کے اوپر پابندی لگا گئی, مجھے یاد ہے میں ابن صفی کا بہت بڑا فین ہوں, اور وہ ہر پیشرس میں یہ کمپلین کیا کرتا ہے کہ بھائی کہ کاغذ نہیں مل رہا, اس پہ عمران سیریز آج بھی چل رہی ہے, دوسرے زبانوں میں. ہاں صحیح بات ہے, عمران سیریز آپ سمجھے نہیں, عمران سیریز آج بھی جاری ہے. ہاں وہ ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. میں کہہ رہا ہوں, میرا مطلب یہ ہے کہ جو وہ کلچر تھا پیپر بک کا, اگر وہ یا پیپر نیوز پیپر جس کو کہتے ہیں وہ ختم ہونے کا, تو اس کا جو اب ڈیجیٹل آ گیا اس کا ایڈوانٹیج کیوں نہیں ہوا کہ لوگ اس طرف کیوں نہیں آ گئے؟ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ آپ کی گروتھ ہی ختم ہو گئی نا. اب آپ وہ بچہ اگر فرض کریں ڈیجیٹل ظاہر ایک ٹیکنالوجی ہے, اس کو آپ اڈاپٹ کرتے ہیں, لیکن اس میں وہ پڑھنے کا اس کو شوق ہی نہیں, آپ نے ڈیولپ ہی نہیں کیا, تو وہ فلم دیکھ لے گا, وہ میوزک دیکھ لے گا, وہ چیٹ کر لے گا. اس سے زیادہ آپ اس میں چیٹ میں بھی دیکھ لیں, آپ اپنے یوٹیوبرز دیکھ لیں, آپ جن کی ملینز فالوئنگ ہے, لیکن وہ کنٹینٹ کیا دے رہے ہیں, وہ ہے. تو ہم کیونکہ سینسیشنلزم ظاہر ہے, سینسیشنلزم کیچ کرتا ہے ویورز کو, تو لوگ اسی طرف, تو ہم جو کنٹینٹ اگر ہم دیکھیں تو آپ کو وہ کنٹینٹ نظر نہیں آئے گا. یہ بالکل ایک زمانے میں جو ایوننگ نیوز پیپرز ہوتے تھے, اس کی ہیڈ لائن بڑی کیچی ہوتی تھی, لیکن اندر مٹیریل دیکھیں آپ, اس میں آپ کو کنٹینٹ نہیں نظر. تو اگر آپ یوٹیوبرس کی دیکھیں آپ لائن سے, تو اس کی جو ہیڈ لائن ہوتی ہے پہلے آپ کو ڈرا کر رہی ہو, کیچ, اور اس کے بعد آپ نیچے جا کے دیکھیں گے, کہیں گے یار یہ تو اس نے کہا کہ بڑا اعلان, یا تو کوئی اعلان نہیں. یہ بہت ہوتا ہے, اور بہت سے لوگوں کے مرنے کا, پیدا ہونے کا بھی اعلان ہو جاتا ہے. ہاں میڈیا اس کو یوز کر رہا ہے, اس نے جرنلزم کو کافی خراب بھی کیا ہے. نہیں اچھا, اب یہ بات جو ہے نا, اس پہ میں ایک سوال ضرور کرنا چاہتا ہوں. میں بہت عرصے سے میرے ذہن میں سوال ہے, اگر آپ فار ایگزامپل یا بی بی سی کی نیوز دیکھیں, تو نیوز پریزنٹر جو ہے اس نیوز کو ایسے پڑھتا ہے کہ اس کا کوئی اپنا جذباتی تعلق نہیں ہے, نیوٹرل ہو گیا. یہ ہمارے ملک میں نیوز ایسے کیوں پڑھا جاتی ہے کہ جب وہ خود ہی ابھی وہاں سے ہو گیا کہ آپ دیکھیں ایسا ہے اور ویسا ہے, کیوں اتنے جذباتی, پروفیشنل آ گیا اس میں سے؟ اس لیے کہ بیسکلی یہ کلچر آیا سب کانٹیننٹ میں, یہ تو صحیح ہے, ٹو بی لاؤڈ. اور ہم انڈیا میں آپ دیکھ لیں, انڈیا میں جو ٹاپ رینکنگ اینکر ہے وہ لاؤڈ ہے. شروع وہی سے ہوا آپ کے یہاں جو, اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ جو ہم نے ریٹنگ فارمولا ایوالو کیا الیکٹرانک میڈیا میں, وہ ریٹنگ فارمولا تھا کہ کتنے لوگوں نے اس پروگرام کو دیکھا. اس میں یہ نہیں تھا کہ کتنے لوگوں نے اس پروگرام کو پسند کیا یا ناپسند کیا. تو آپ دیکھتے ہمیشہ ایسی چیزیں جو جہاں سینسیشن نظر آتا ہے. اگر اس وقت لڑائی ہو جائے تو آپ کی جو ویورشپ ہے وہ ایک دم بڑھ جائے گی. تو اس کو باقاعدہ پھر ہمارے یہاں باقاعدہ اس چیز کو کمرشلی اڈاپٹ کیا گیا کہ یار اس سے تو کمرشلز ملتے ہیں,
اور لڑائیوں کو پرومو کی شکل میں پھر پیش کیا گیا کہ اگر میرے پروگرام میں کوئی لڑائی ہو گئی ہے تو راتوں رات اس کا پرومو بنایا جاتا ہے کہ تاکہ اور مزید اس کو اور اینکرز کو خاص طور پہ وہ اینکرز جن کی ریٹنگ نہیں آ رہی ہوتی تو ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پروگرام میں کچھ تھوڑا سی جان ڈالو, اپنی آواز کو ذرا گنگرج والی آواز اٹھاؤ. تو اس لیے سوسائٹل آپ کا ڈکلائن ہے, آپ کو پورا سسٹم جو ہے نا وہ اس طریقے سے نیچے آتا نظر آ رہا ہے اس میں. تو اب ہم کیونکہ مظہر بھائی کے ساتھ تو میرے 3-4 گھنٹے بھی کم. اور ہم نے خیر ابھی مظہر بھائی آئے ہوئے تھے ہمارے وائس آف ساؤتھ ایشین آرٹ اینڈ لٹریچر اور 11th فیسٹیول ہم لوگوں نے کیا ہے فیس فاؤنڈیشن UK نے, تو اس حوالے سے آئے تھے. بہت شکریہ آپ کا مظہر بھائی آنے کا ہمارے اسٹوڈیو میں. یہ اور ہمارے لیے یہ تاریخی لمحہ ہے کیونکہ ہمارا پہلے گیسٹ جو ہے مظہر بھائی, اور یہیں سے 4 چاند لگ گئے, 8 چاند لگ گئے, اور ہمارا آغاز مظہر بھائی سے ہی ہوا ہے, ہمارے پہلے گیسٹ. اور یقیناً یہ خوشائن ہے, اور آپ لوگ بہت جلد بہت چیزیں ہمارے مظہر بھائی کے حوالے سے ہمارے چینل کے تھرو دیکھیں گے. تو ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے, خوش رہیے, اپنا بہت خیال رکھیے. نئے ویڈیو اور نئے موضوع کے ساتھ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. آداب.